ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تم میں سے بہترین ایمان کس کا ہے؟ عجیب ایمان، دل لبانے والا ایمان کس کا ہے؟ کس کا ہے بتاؤ؟ تو صحابہ نے کہا فرشتوں کا۔ انہوں نے کہا وہ کیسے ایمان نہیں لائیں گے جبکہ وہ اللہ کو دیکھتے ہیں، اس کے پاس ہوتے ہیں؟ اب انہوں نے کہا جی نبیوں کا۔ حضور نے فرمایا نبی کیسے ایمان نہیں لائیں گے جبکہ ان کے پاس فرشتہ آتا ہے؟ اب انہوں نے ڈرتے ڈرتے کہا ہمارا۔ حضور نے فرمایا تم کیسے ایمان نہیں لاؤ گے جبکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں؟ اسی طرح کی ایک اور روایت بھی ہے جس میں فرمایا کہ میری خواہش ہے کاش میری ملاقات میرے بھائیوں سے ہو، یا لیتنی لقیت اخوانی۔ صحابہ نے کہا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا نہیں، تمہارے وہ بھائی جو تمہارے بعد آئیں گے مجھے نہیں اپنے درمیان پائیں گے، اللہ کے پیغام کو دو کاٹھیوں کے درمیان پائیں گے۔ ذہن میں رکھیے گا یہ قرآن مجید حضور کے دور میں کاٹھیوں میں نہیں تھا، کتابی صورت میں اس طرح نہیں تھا۔ اللہ کے پیغام کو دو کاٹھیوں میں پائیں گے اور مجھ پر ایمان لائیں گے جیسے تم ایمان لائے، میری مدد کریں گے جیسے تم نے مدد کی۔ یا لیتنی لقیت اخوانی، کاش میری ملاقات میرے ان بھائیوں سے ہو۔ اس پہلی روایت میں بھی یہ کہا تمہارے وہ بھائی کہ جو مجھے نہیں دیکھیں گے لیکن مجھ پر ایمان لائیں گے، وہ ان کا ایمان سب سے دل لبھانے والا ایمان ہے۔ یہ دور جو آخری آ گیا ہے یہ پھر خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہونے کا دور ہے۔ اس میں ہمارے لیے جو چانس محمد رسول اللہ دے رہے ہیں وہ کیا ہے کہ حوض کوثر میں حضور جام لٹا رہے ہوں اور ہم جائیں تو جن سے حضور ملنے کی خواہش رکھتے ہوں ہم وہ ثابت ہوں، تو تب تو بات ہے۔ کہیں وہ نہ ثابت ہوں کہ جو حضور سے ملنا چاہیں اور فرشتے ملنے نہ دیں، اور حضور کہیں بھی کہ یہ میری طرف بڑھ رہے ہیں کیوں نہیں ملنے دے رہے انہیں، تو وہ کہیں ان کے اعمال کچھ اور ہی تھے، حضور یہ آپ کی سنت پر چلنے والے نہیں تھے، یہ اور ہی فیشنوں میں گرفتار تھے۔ تو ہم اگر میرا مطلب توبہ کرنے سے یہ ہے آج سے ہمارا جینا مرنا اللہ کے لیے ہو، ہماری زندگی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ کھانا چھوڑ دیں، جنگل میں نکل جائیں اور بالکل جو ہے معاشرے سے کٹ جائیں، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ ہمارا ہر کام ایک ہوتا ہے نا، جیسے ہوتے ہیں ماسٹر ڈیزائر، اس کے نیچے چھوٹی چھوٹی خواہشات ہوتی ہیں لیکن وہ سر اس ماسٹر ڈیزائر کو کر رہی ہوتی ہیں۔ ہمارے جینے کا اصل مقصد اللہ کے دین کا غلبہ ہو۔ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے۔ اس کے بعد اگر کوئی کوتاہیاں بھی ہوں، کوئی کمیاں بھی رہ جائیں، انہی سے تو اللہ کا وعدہ ہے میں جھاڑ دوں گا تمہاری برائیاں تم سے۔ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، پس وہ لوگ جو میرے لیے ہجرتیں کریں، گھر بار چھوڑیں، نکلیں اللہ کی راہ میں، یا انہیں گھروں سے بے دخل کر دیا جائے، ظلماً نکال باہر کیے جائیں گھروں سے، لیکن دین نہ چھوڑیں، کمپرومائز نہ کریں، دین نہ بیچیں، اس سے پسپائی نہ اختیار کریں، انہیں اذیتیں دی جائیں، تشدد کا نشانہ بنایا جائے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور ان پر لڑائی مسلط کی جائے، ان کو قتل کر دیا جائے، ڈٹے رہیں اور جمے رہیں، ان کی برائیاں میں ان سے لازماً جھٹک دوں گا۔ آپ سے کوئی کمیاں رہ گئیں، کوئی کوتاہیاں ہوئیں، یہ بڑے بڑے کام اگر کر لیے، یہ چھوٹی چیزوں سے اللہ صرف نظر فرمائے گا۔ اب وہ لوگ جو بیٹھے ہوئے یہ چھوٹی چھوٹی برائیاں ناپتے رہتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچاتے رہتے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام ہی کی بڑی عمدہ مثال ہے، بہت پیاری، کہ انہوں نے یہودی علماء سے یہ بات کہی تھی کہ تمہاری مثال یہ ہے کہ تم مچھر چھانتے رہتے ہو، اونٹ نگل جاتے ہو۔ اوپر اللہ کے دشمن جو ہے وہ براجمان ہو اور غیر اللہ کا شیطانی نظام نافذ ہو، اور نیچے ہم سمجھیں کہ ہماری خوبصورت نمازیں، بہترین حج، وہ ہمیں نجات دلوا دیں گے، یہ مچھر رہ جائیں گے۔ اصل جو چیز ہے جس پر توجہ دینے کی ہے کہ اللہ کا کلمہ سر، ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے۔